पाकिस्तान की जानिब से इस वक्त जो है वो ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी का अमल जो है वो जारी है और इस सालसी के अमल के तहत ही जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर जो है वो इस वक्त मुज़ाकरात भी जारी हैं और इस वक्त ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात का जो है वो दूसरा राउंड जारी है। और इस वक्त अगर बात करें मजमूई तौर पर मुज़ाकरात को शुरू हुए तो अब तक तकरीबन जो है वो 8 घंटे से ज़ायद का वक्त जो है वो गुजर चुका है और मुज़ाकरात जो हैं ये इस्लामाबाद के अंदर जारी हैं। दोनों फ्रीकैन जो हैं वो एक दूसरे के सामने बैठे और उनके दरमियान जो है वो अपने ख्यालात का जो तबादला है वो किया जा रहा है। और यही इम्कानात हैं कि आज जो जारी जो कि गुज़िश्ता रोज़ से मुज़ाकरात जो हैं वो इस वक्त जारी हैं और 8 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, तो इनके दरमियान जो कि फ्रीकैन के दरमियान गुफ्तगू हो रही है तो मस्बत पेशरफ्त की तवक्कुआत हैं इस वक्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैं और जितना टाइम जो है वो गुजरता जा रहा है जो तवक्कुआत हैं वो मज़ीद जो है इस मुज़ाकरात से जो है वो बढ़ती जा रही हैं। इस हवाले से जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और इसके साथ साथ फील्ड मार्शल आसिम मनीर की जानिब से ये जो एक अहम जो कदम इसको हम कहेंगे कि ये जो उठाया गया है जिसके पेश नज़र जो है वो आज इस्लामाबाद के अंदर जो है वो मुज़ाकरात हो रहे हैं। हमने देखा कि गुज़िश्ता एक माह से ज़ायद का तकरीबन जो है वो अरसा गुजर चुका था, दोनों ममालिक जो है वो आमने सामने थे और जिसके बाद जो है वो पाकिस्तान की जानिब से जो है ये इस हवाले से सालसी की पेशकश की गई और इसके साथ दोनों ममालिक की जानिब से पाकिस्तान की सालसी की पेशकश को जो है वो कबूल किया गया और उसके बाद जो है वो मुज़ाकरात जो हैं वो इस वक्त जारी हैं और ये वाज़ेह इम्कानात हैं कि ये मुज़ाकरात जो कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जारी हैं ये नतीजा खेज़ साबित होंगे। और इसके साथ साथ जो है वो दूसरी जानिब मजमूई तौर पर सूरत-ए-हाल की इस वक्त बात की जाए तो पूरे इस्लामाबाद के अंदर जो है वो गहमा गहमी जो है वो इस वक्त देखने में आ रही है। जिस तरह पाकिस्तान का परचम जो है वो पूरी दुनिया के अंदर बुलंद हुआ और पाकिस्तान का नाम जो है वो मज़ीद रोशन हुआ है इन मुज़ाकरात को लेकर, क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से ये एक जो है ये एक बड़ी पेशरफ देखने में आई कि दोनों फ्रीकैन जो कि एक अरसा दराज से जो हमने देखा कि वो एक टेबल पर नहीं बैठे थे और अब पाकिस्तान की सालसी के अंदर जो है दोनों फ्रीकैन इस वक्त आमने सामने बैठे हैं। गुज़िश्ता रात जो है वो सबसे पहले ईरानी वफद जो है वो पाकिस्तान पहुंचा था, उसके बाद हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ सुबह के औकात में जो है वो अमेरिकन वफद भी पहुंचा। इससे कबल जो है वो मुज़ाकरात शुरू होने से पहले जो है वो दोनों फ्रीकैन की अहम वज़ीर-ए-आज़म जो शहबाज शरीफ हैं उनके साथ अहम मुलाकातें भी हुई और उसके बाद जो है बाकायदा तौर पर इस वक्त मुज़ाकरात जो हैं वो शुरू हैं। इस हवाले से मुज़ाकरात के हवाले से जो है वो खसूसी तौर पर जो है वो फैसिलिटेशन सेंटर जो है वो भी कायम किया गया, जहाँ पर हमने देखा है कि यहाँ पर 50 से ज़ायद गैर मुल्की सहाफ़ी जो हैं वो भी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं जो कि इस तमाम तर सूरत हाल को रिपोर्ट भी कर रहे हैं और इस पर गहरी नज़र भी जो है वो रखे हुए हैं इस हवाले से। जबकि दूसरी जानिब सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इक़दाम जो हैं वो किए गए हैं। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर जो रेड जोन है उसका दायरा इख्तियार भी जो है वो बढ़ा दिया गया है और इसके साथ साथ जो हमने देखा कि इस्लामाबाद की मुख्तलिफ जो शाहराएँ हैं वहाँ पर भी हमने देखा कि यहाँ पर पाक फ़ौज, रेंजर और इस वक्त इसके साथ साथ जो है वो पुलिस के दस्ते जो हैं वो हमें गश्त करते नज़र आ रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब मुज़ाकरात की अहम बैठक जो है वो भी जारी है और यही इम्कानात हैं कि अहम पेशरफ जो है वो होगी, क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से जो है ये अहम किरदार अदा किया जा रहा है। पाकिस्तान की जानिब से हमेशा से जो है वो अमन का प्रचार किया गया और अब इसकी वाज़ेह मिसाल हैं ये मुज़ाकरात जो कि इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ही है वही मुल्क है जो जिसकी जानिब से इन दोनों ममालिक को जो है वो मुज़ाकरात की मेज़ पर लाया गया, क्योंकि दोनों ममालिक जो हैं वो तकरीबन हालिया अगर जंग की बात की जाए तो एक माह का अरसा जो है वो तकरीबन आमने सामने रहे और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान की जानिब से जो है वो बार बार दोनों फ्रीकैन को जो है मुज़ाकरात की पेशकश की जाती रही। आज जो है वो पाकिस्तान की जानिब से जो है वो जब इस्तदा की गई या पेशकश की गई तो उसके बाद ही जो है वो 12 रोज़ की जंग बंदी भी की गई और इसी जंग बंदी के दौरान ही हम ये कहेंगे कि ये मुज़ाकरात जो है वो इस वक्त हो रहे हैं। आला सतह का अमेरिकन वफद भी जो है जो कि अमेरिकन नायब सदर हैं उनकी क़यादत के अंदर पाकिस्तान पहुँचा और इसी तरह ईरानियन वफद जो है वो भी इस वक्त पहुँचा और दोनों वफूद जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। और यहाँ पर बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात शुरू होने से पहले जो है वो वफूद की सतह पर जो है वो अहम मुलाकातें हुई और इस मुलाकातों के अंदर भी जो है वो ज़ेर बहस यही मामला रहा मुज़ाकरात के हवाले से, जंग बंदी के हवाले से। तो तमाम तर सूरत हाल जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर यही है कि दोनों फ्रीकैन जो है वो इस वक्त एक मेज़ पर बैठे हैं और यही इम्कानात वाज़ेह इम्कानात हैं कि एक मस्बत पेशरफ जो है वो सामने आएगी जिस तरह पाकिस्तान की जानिब से अहम किरदार जो है वो अदा किया जा रहा है। और ना सिर्फ ये मुज़ाकरात जब ये कामयाब होंगे तो ना सिर्फ जो है वो ये खिता जो वस्ती एशिया है उसकी अगर बात की जाए तो वो अहम के अंदर उसमें अहम डेवलपमेंट्स होंगी वो इस तरह होंगी कि जंग बंदी के बाद जो है वो ना सिर्फ क्योंकि अब जो है वो दुनिया ग्लोबल विल बन चुकी है तो इसके बायस जो है वो ना सिर्फ दीगर ममालिक जो कि इस जंग के बायस जो है वो मुतासिर हो रहे थे, जिनमें दीगर मुस्लिम ममालिक भी शामिल थे और साथ दूसरे ममालिक भी शामिल थे और इनके इस जंग के असरात जो हैं वो हमने देखा कि तमाम ममालिक पर पहुँचे, उनकी मईशत पर पहुँचे। तो ये पाकिस्तान की जानिब से ये जो अहम कदम उठाया गया है सालसी का किरदार अदा किया जा रहा है और उसी सालसी के पेश नज़र जो कि आज मुज़ाकरात हो रहे हैं तो उसके बाद जैसे ही जो है ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे तो इसके बाद जो है वो दीगर मुस्लिम ममालिक पर जो इस जंग के असरात थे उनके बादल भी जो हैं वो छट जाएंगे। जी हाशिर, आज ईरानी वफूद ने और अमरीकी वफूद ने अलहदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें की हैं। हमारे नाजरीन को ज़रा इन मुलाकातों का अहवाल बताइएगा कि दोनों वफूद की जब वज़ीर आज़म से मुलाकातें हुई तो इन मुलाकातों में क्या कुछ हुआ?
جی بالکل، جس طرح آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ یہ ملاقاتیں جو ہیں یہ اب اس وقت جو مذاکرات دونوں فریقین کے درمیان جاری ہیں، ان سے قبل جو ہے یہ اہم ملاقاتیں ہوئی اور ان ملاقاتوں کے اندر بھی جو ہے وہ اس تمام تر صورتحال پر جو ہے وہ تبادلہ خیال کیا گیا، اور یہاں پر جس طرح وزیر اعظم پاکستان جو ہے ان کی جانب سے یہاں پر جو وفود ان کے ساتھ ملے، حاشر آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. ہمیں اسلام آباد سے جناح کنونشن سینٹر میں موجود عثمان خان اور انور عباس نے جوائن کیا ہے. ہم پہلے ان کی جانب بڑھیں گے اور ان سے اس مذاکرات کے حوالے سے ذرا جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج دن بھر جو نشستیں ہوئی ہیں وزیر اعظم شہباز شریف سے ایرانی وفود اور امریکی وفود کی الگ الگ ملاقاتیں ہوئی ہیں، ان نشستوں کا کیا احوال رہا اور کس طرح کی پیش رفت ہوئی ہے اب تک مذاکرات میں. عثمان خان صاحب بتائیے گا کہ مذاکرات کہاں تک پہنچے ہیں اور کس طرح کی پیش رفت نظر آ رہی ہے. دیکھیں، مذاکرات جو ہے وہ جاری ہیں. جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ دوسرے دن میں داخل ہو چکے ہیں اور بڑے پرامن اور بڑے اچھے طریقے سے، بڑے اچھے انداز سے چل رہے ہیں. بہت جلد پوری دنیا کو، پوری قوم کو خوشخبری بھی ملے گی اور بڑی امید کی جا رہی ہے کہ پاکستان سرخرو ہوگا، پاکستان کا سبز ہلالی پرچم ایک بار پھر بلند ہوگا. میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے سینئر جو ڈپلومیٹ کورسپونڈنٹ ہیں انور عباس صاحب. آپ بھی دن بھر یہ تمام تر صورتحال دیکھتے رہے ہیں اور آپ کی گہری نظر بھی ہے. وزیر اعظم سے الگ الگ ملاقاتیں بھی ہوئی اور اب مشترکہ ملاقات جاری ہے. تو کیا دن بھر آپ نے محسوس کیا، کیا دیکھا؟ جی بالکل، سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر دونوں وفود اسلام آباد میں موجود ہے تو انیشلی کسی نہ کسی ایجنڈے پہ، کچھ نکات پہ اتفاق کرنے کے بعد یہاں پر بیٹھے کہ جس پہ انہیں محسوس ہوا کہ بات چیت جاری رہنی چاہیے. اسی نیت سے وہ پاکستان پہنچے، پاکستان کی کوششوں سے، پاکستان کی سہولت کاری سے. اور 1979 کے بعد یہ پہلے اعلیٰ ترین رابطے ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان، اور اس کا سہرا پاکستان کے سر جاتا ہے. جیسے کہ پاکستان نے چین اور امریکہ کے سفارتی روابط قائم کروائے، اسی طرح پاکستان نے ایران اور امریکہ کے درمیان موجودہ ایک چھت کے نیچے اعلیٰ ترین قیادت کو بٹھانے میں اپنا اہم کردار ادا کی ہے. ابھی بھی پاکستانی قیادت موجود ہے. دونوں جو متحرک ممالک تھے ان کے نمائندے موجود ہیں اسلام آباد میں. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے اور اب 8 گھنٹے سے زائد ہو چکے ہیں. چھوٹے بریکس بھی بیچ میں لیے گئے لیکن یہ بات چیت کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے، تاحال جاری ہے. کیونکہ یہ مسئلہ ایک انتہائی حساس مسئلہ ہے جس کے اثرات نہ صرف عالمی معیشت پر، عالمی اقتصادیات پر مرتب ہو رہے ہیں، عالمی توانائی کی جو معاملات ہیں ان سے یہ منسلک ہے اور غذائی قلت سے منسلک ہے. تو غرض یہ کہ ہر معاملے پہ اس کے اثرات منفی جو ہے وہ مرتب ہو رہے تھے، لہٰذا اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے بھی وقت چاہیے. دونوں فریقین موجود ہے، بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. بہت سارے ایسے نکات ہیں جن پہ کہ دونوں جو ہیں ایک دوسرے کو کنوینس کرنے کی کوشش کریں کہ ان کا موقف ٹھیک ہے. اور پاکستان اس امید کے ساتھ ابھی بھی وہاں پہ موجود ہے کہ ان دونوں متحرک ممالک کو بٹھا کر مذاکرات کے ذریعے بامقصد انداز سے، مثبت اور تعمیری مذاکرات کے ذریعے ہم اچھے نتائج حاصل کر سکیں اور دنیا پر جو جنگ کے بادل چھائے ہوئے تھے ان کو ہم ختم کر سکیں، دوبارہ امن کی بحالی ہوئی. یقیناً ہر مسئلے کا حل بات چیت ہے اور جب تک فریقین مد مقابل ایک دوسرے کے سامنے نہ بیٹھے مسئلے کا حل نہیں نکلتا. آج دن بھر کے اب تو دوسرا دن شروع ہو چکا ہے. آپ بھی یہاں پر موجود ہیں، میں بھی موجود ہوں. یہاں پر بین الاقوامی صحافی بڑی تعداد میں آئے. ظاہر سی بات ہے، میں نے بھی بات کی، آپ نے بھی بات کی. وہ پاکستان کے اس کردار کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اور پاکستان میں جب سے وہ آئے ہیں وہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ جو آنے سے پہلے ان کے ذہن میں کیا تھا پاکستان سے متعلق اور اب ان کے ذہن میں کیا ہے؟ جی بالکل، موسٹلی جو صحافی یہاں پہ آئے ہیں بین الاقوامی سطح پر وہ اس طرح کے معاملات کے حوالے سے مختلف ممالک میں جانے کا تجربہ رکھتے ہیں. پاکستان بھی وہ آئے ہیں. ابھی تک جو ان سے بات چیت ہوئی وہ پاکستان کے پورے طریقہ کار سے انتہائی مطمئن دکھائی دیے، کوریج کے حوالے سے، جو ان کو سہولیات کی فراہمی تھی اس کے حوالے سے، اور مذاکرات کے حوالے سے بھی جب ان سے بات ہوئی کہ آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں تو انہوں نے اسی امید کا اظہار کیا کہ ان مذاکرات کو بامقصد ہونا چاہیے تاکہ اس کے ساتھ عالمی جو مرتب ہو رہے ہیں منفی اثرات ان کو دور کیا جا سکے اور دنیا کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ امن و استحکام کو بحال کر سکے. جیسے آپ نے اپنا تجربہ شیئر کیا، ظاہر سی بات ہے، میری بھی بہت سی بات ہوئی کیونکہ ہمیشہ دیکھیں پاکستان کا جو امیج ہے وہ بڑا نیگیٹو پایا جاتا ہے.
مگر دیکھیں جب تک آپ چیزوں کو قریب سے نہیں دیکھتے آپ کو بہتر پتہ نہیں چلتا. تو مجھے بھی مختلف جو صحافی ہے ظاہر سی بات ہے آج پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر ہے, اور پاکستان آپ کوئی بھی بڑے سے بڑا اس وقت اگر آپ فاکس نیوز سے لے لیں CNN بی بی سی صرف پاکستان اسلام آباد پاکستان اور پاکستان کی کاوشیں دیکھی جا رہی ہیں. تو صحافیوں نے بڑے پازیٹیو ریمارکس دیے ہیں. یہ تو صحافیوں سے متعلق بات ہوگی. خیر اب دن بھر یہاں پر مختلف ڈپلومیٹس سابق ڈپلومیٹس اور مختلف لوگ آئے ہیں. ظاہر سی بات ہے وہ بھی ان تمام تروں پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. انہوں نے اس پیش رفت کے بعد کیا کہا اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مذاکرات کامیاب ہونے کے بعد پاکستان کا مورال کہاں پر ہے؟ بالکل مذاکرات کامیاب ہونا نہ ہونا ایک قطع نظر اس سے پاکستان کا ابھی بھی پروفائل کافی بلند ہو گیا ہے. پاکستان نے وہ کر دکھایا کہ جو کہ کسی اور ملک کے لیے شاید اتنی آسانی سے ممکن نہیں تھا. پاکستان کی چونکہ ایران کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, چین کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, تو یہی وجہ ہے کہ ہم ان کو ایک چھت تلے بٹھانے میں ایک ٹیبل پر بات چیت کے حوالے سے سہولت کاری فراہم کرنے میں کامیاب رہے اور دونوں کے خود یہاں پر آ گئے. اگر پاکستان کی جگہ کوئی اور ملک ہوتا تو شاید اس کو زیادہ دشواری کا سامنا کرنا پڑتا. اور پاکی فائل کا آپ اندازہ اس سے لگا لیں کہ آج جو اس خطے میں ایک طاقتور ملک جس کو کہ خطے کا پولیس مین بنانے کی کوششیں جاری تھی, بھارت جو کہ ہمارا پڑوسی ملک ہے, وہ ہمیں کہیں دکھائی نہیں دیتا. آج تو بلکہ آپ اگر ان کا سوشل میڈیا چیک کر لیں, جو انڈین جرنلسٹ ہیں ان کو چیک کر لیں, ان کے ویلاگس کو دیکھ لیں, تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ آپ نے حکومت پہ سوال اٹھا رہے ہیں اپنے خارجہ سیکرٹری کو کہ ہماری خارجہ پالیسی کدھر ہے. یقیناً آپ نے ہمسایہ ملک کی بات کی, وہ دن بھر مختلف پروپیگنڈاز کرتے رہے ہیں اور مختلف باتیں بھی کرتے رہے ہیں. تو آپ کے مطابق پروپیگنڈا تو وہ کر رہے ہیں, مگر عالمی سطح پر ان کے پروپیگنڈا کو کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے؟ دیکھیے ایک چیز ہے, جب ایک آپ منفی عمل سر انجام دیں گے تو اس سے منفی وائبز جنریٹ ہوں گے, اور عالمی سطح پہ بھی ان کے اس عمل کو کوئی سراہا نہیں جا رہا, بلکہ دنیا میں اس وقت بھارت اور اسرائیل کو اس عمل کو سبوتاژ کرنے والوں کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے کہ دنیا ایک جنگ کے اثرات تھے جس میں توسیع ہوتی جا رہی تھی. مشرق وسطیٰ, یورپ اور کئی ممالک اس میں ایس کی لپیٹ میں آ رہے تھے. مشرق وسطیٰ تو تقریباً آ چکا تھا. تو اس صورتحال میں اگر ہم بات کریں تو جب ایک امن کی بحالی کی کوشش ہو رہی ہے دنیا میں, ایک تعمیری کوشش ہو رہی ہے, اس صورت میں دو ہی تقریبی قوتیں ہمارے سامنے آتی ہیں, ایک بھارت اور اسرائیل ہے. یہ دونوں تقریبی قوتیں ایسی ہیں جو کہ آپ کے خطے میں امن نہیں چاہتی, اور پاکستان کی ان کوششوں پہ جو کہ تعمیری کوششیں ہیں امن کے حصول کے حوالے سے, ہمیشہ سے وہ کوئی نہ کوئی ایسی عمل کی کوشش کرتی ہے کہ پاکستان کی تعمیری کوششوں کو ناکام کیا جائے. دیکھیں انور صاحب, آپ نے تخریب کاری کا ذکر کیا, مجھے چیز سمجھ نہیں آ رہی, آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں اس جنگ کا اثر پوری دنیا میں, صرف یہ نہیں ہے کہ وہ دو ممالک یا 3 ممالک متاثر ہوئے, پاکستان, دبئی, سعودیہ, بھارت سب متاثر ہوئے. تو اس تناظر میں آپ نہیں سمجھتے کہ بھارت کو بھی چاہیے تھا کہ وہ بھی ایک مثبت رول ادا کرتے اور وہ بھی ایک قدم آگے بڑھ کے کہتے کہ یار یہ مذاکرات اور اچھی بات ہے, کیونکہ اس کا اثر ان پر بھی پڑنا تھا. تو آپ نہیں سمجھتے ان کو ایسا کردار ادا کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے. دنیا کا ہر ذمہ دار ملک جو کہ ذمہ دار ملک ہے, جو کہ ذہنی طور پر بھی بڑا ہے, اس کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے تھا. بدقسمتی سے بھارت اپنا یہ کردار ادا کرنے کی بجائے کافی حد تک اسے اپنا جھکاؤ اسرائیل کی طرف جو ہے وہ دکھایا دنیا کو, بلکہ بعض بھارتی سیاستدانوں نے تو مشورے بھی دیے کہ اس جنگ کو مزید لٹکایا جائے تاکہ ایران اس میں کمزوری اختیار کرے اور اسرائیل کو فتح حاصل ہو. اور ایک بہت بڑا اسرائیل کے حوالے سے سینٹیمنٹ بھارت میں موجود ہے جو کہ اسرائیل کی حمایت کر رہا تھا, اور یہ بھارت کے سیکولرزم کے چہرے پہ بھی ایک تماچا ہے. اچھا انور صاحب, آپ کو چونکہ ڈپلومیٹ کارسپونڈنٹ ہے, یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف, مارشل وزیر اعظم صاحب اور نائب وزیر اعظم اور فورن منسٹر اسحاق ڈار صاحب کا جو ذکر ہو رہا ہے, یقیناً ان کا بہت اچھا کردار ہے, مگر فورن سیکرٹری جو ہے آپ نہیں سمجھتے کہ ان کا بھی ایک پازیٹیو رول ہے؟ بالکل, یہ جو ایفرٹ ہے یہ کلیکٹیو ایفرٹ ہے, ایک پوری ٹیم ایفرٹ ہے. اس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر سے لے کے دفتر خارجہ کے جو چھوٹے سطح کے افسران ہیں یا آپ اسے کہہ سکتے کہ انتظامیہ کے اہلکار ہیں, وہ بھی شامل ہے. سب کا اپنا اپنا کردار ہے. باقاعدہ ایک پالیسی بنائی گئی, اس کو ریشیپ کیا گیا, اس پہ مشاورت کی گئی, پھر اس پالیسی کو گورنمنٹ کو بھیجا, پھر گورنمنٹ نے اس کو اپنایا, اس کو اون کیا.
اور پھر گورنمنٹ اس کو ساتھ لے کے چلی. پرائم منسٹر ہاؤس بھی اس میں انوالو ہوا ہے, فیلڈ آف مارشل آسم منیر انوالو ہوئے, اور ذاتی طور پر اتنی اسٹرانگ پالیسی بنائی گئی کہ پچھلے 6 ماہ سے پرائم منسٹر ہاؤس جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں ان کو دنیا کے ہر ملک سے کالوں کا سلسلہ رک ہی نہیں رہا. کال پہ کال, کال پہ کال, کال پہ کال. وہ خود جو ہے 24 گھنٹے اب اسی چیز میں آن کال ہیں. بالکل. اچھا دیکھیں, مذاکرات پاکستان کا جو مرال ہے وہ بلند ہے, اور یقیناً ہم بحیثیت قوم, بحیثیت پاکستانی, ہم نے ہمیشہ فخر کیا کہ ہم پاکستانی ہیں, مگر جو اوورسیز ہمارے پاکستانی ہیں وہ جب کسی بھی ملک میں تھے تو وہاں پر وہ پاکستان اس طرح وہ ریپرزینٹ. جی عثمان خان اور انور عباس, آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا.